تھانہ صدر سمندری کے علاقے میں ٹریفک حادثہ چک 448 کے قریب تیز رفتار مزدہ دوسرے مزدے سے ٹکرا گیا. جھنگ کا رہائشی 24 سالہ شہباز زخمی، مزدہ ڈرائیور موقع سے فرار. شور کوٹ کینٹ میں پی اے ایف کالونی کے قریب جنگلات میں آگ لگ گئی. ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ سے تقریباً 11 کلومیٹر رقبہ متاثر ہوا. اطلاع ملتے ہی اسسٹنٹ کمشنر اسمد یار بھی موقع پر پہنچ گئے. ریسکیو، شور کوٹ، جھنگ اور پی اے ایف کی گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف. فیصل آباد انتظامیہ رمضان نگہبان پیکیج کے تحت پے آرڈرز کی تقسیم کے لیے پرعزم. کمشنر مریم خان کی زیر صدارت اجلاس میں بتایا گیا کہ 1 لاکھ کے قریب پے آرڈرز کی تقسیم کی جا چکی. جھنگ میں بھی مستحق خاندانوں کو دہلیز پر امدادی پے آرڈرز کی تقسیم جاری. ڈپٹی کمشنر جھنگ نے 2500 سے زائد مستحق خاندانوں میں پے آرڈرز تقسیم کیے. احمد پور سیال میں 70 امدادی پے آرڈرز تقسیم. ٹوبہ ٹیکسنگ میں 15 ریٹیلرز پے آرڈرز سے ادائیگی میں مصروف. رمضان نگہبان پیکیج، کہیں پے آرڈرز کیش کرانے میں نیٹ کی سست رفتاری آڑے آ گئی تو کہیں ریٹیلرز مستحقین سے اضافی پیسے مانگتے پکڑے گئے. لالیہ میں ظفر موبائل شاپ کا ملازم حمزہ 200 روپے فی کس لیتا پکڑا گیا. چک 198 کا ریٹیلر وسیم بھی مستحق شہریوں سے پیسے بٹور رہا تھا. انتظامیہ نے دونوں ریٹیلرز کو گرفتار کروا دیا اور دکانیں سیل کر دیں. شور کوٹ میں رمضان سہولت بازار قائم. شہریوں کی بڑی تعداد نے خریداری کے سٹالز کا رخ کر لیا. اشیاء کے سستے داموں فراہمی پر شہری بھی خوش. ادھر جڑاوالا میں اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب گرایا کے شہر بھر کے دورے. پھل، سبزی، کھجور شاپس اور کریانہ سٹور کی چیکنگ. سرکاری نرخ نامے کی خلاف ورزی پر دکانداروں کو جرمانے. فیصل آباد میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز اور دواساز کمپنی کا گٹھ جوڑ. مریضوں کو لوکل کمپنی کی ادویات تجویز کرنے کا انکشاف. مسیحا ذاتی مفادات کے لیے مریضوں کی زندگی سے کھیلنے لگے. سی ای او ہیلتھ کا معاملہ سامنے آنے پر نوٹس. میڈیکل سپرنٹنڈنٹس کو ہسپتال سے ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت. فیسکو کی نجکاری کا عمل تیز. ادارے کے اثاثہ جات کی تفصیلات سٹی 41 منظر عام پر لے آیا. 53 لاکھ صارفین کی کمپنی فیسکو کے اثاثہ جات کی کل مالیت 300 ارب روپے سے زائد. ڈیٹا نجکاری کمیشن کو فراہم کر دیا گیا. پوری قوت سے جھنگ میں صفائی کرنے کی تیاری. میونسپل کمیٹی نے اپنے تمام وسائل نجی کمپنی کے حوالے کر دیے. ایم سی کی 25 گاڑیاں اور 205 ملازم نجی کمپنی کے سپرد. چیف آفیسر بلدیہ کہتے ہیں کہ تحصیل بھر میں صفائی کی ذمہ داری نجی کمپنی کی ہے. وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر ذوالفقار علی کا چارج لینے کے لیے ساتھ ہی دبنگ ایکشن. قائم مقام وائس چانسلر کے تمام احکامات کو منسوخ کر دیا. قائم مقام وائس چانسلر کے 20 اکتوبر 2024 سے 4 مارچ 2025 تک کے تمام احکامات کو غیر قانونی قرار دے دیا. ٹوبہ ٹیکسنگ میں پولیس کی بھرتی کا عمل جاری. فزیکل میئرمنٹ کے بعد رول نمبر سلپ جاری. 934 امیدواروں کی رول نمبر سلپ جاری. 799 مرد اور 135 خواتین شامل. امیدوار 6 مارچ کو پولیس لائن سے رول نمبر سلپ حاصل کر سکتے ہیں. فیصل آباد ڈویژن سمیت پنجاب بھر میں دھان کی اگیتی کپاس کاشت کی عائد. ایڈیشنل سیکرٹری ٹاسک فورس نے مراسلہ جاری کر دیا. زمیندار 20 مئی سے قبل دھان کی پنیری یا فصل کاشت نہیں کر سکے گا. رواں سال گندم کی کاشت میں 10% کمی. موسمی تغیر بھی فصل پر اثر انداز ہونے کا امکان. گندم کی پیداوار کم اور قیمت زیادہ ہو سکتی ہے. کنولا اور سرسوں کی پیداوار پر بھی بارشوں کا اثر. خوشی ہو یا غم، 45 سال میں ایک بھی چھٹی نہ کرنے والا سرکاری ملازم. اپنا ولیمہ، بیٹی کی شادی، والدہ کا انتقال. نائب قاصد طالب چھٹی نہ کر کے مثال بن گیا. گورنمنٹ اسلامیہ کالج چنیوٹ میں دلچسپ کہانی درج. اور فیصل آباد طارق آباد میں رمضان المبارک کی مناسبت سے دسترخوان کا اہتمام. سینکڑوں روزے داروں کی مختلف خوابوں کے ساتھ افطاری کرائی گئی. جھنگ سٹی میں میلاد چوک کے قریب کثیر تعداد میں فرزندان اسلام نے روزہ افطار کیا. افطاری کا اہتمام سیاسی و سماجی شخصیت اعداد ناصر انصاری کی جانب سے کیا گیا.
فیصل آباد میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز اور دواساز کمپنی کا گٹھ جوڑ، مریضوں کو لوکل کمپنی کی ادویات تجویز کرنے کا انکشاف، مسیحا ذاتی مفادات کے لیے مریضوں کی زندگی سے کھیلنے لگے، سی ای او ہیلتھ کا معاملہ سامنے آنے پر نوٹس، میڈیکل سپرنٹنڈنٹس کو ہسپتال سے ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ فیسکو کی نجکاری کا عمل تیز، ادارے کے اثاثہ جات کی تفصیلات سٹی 41 منظر عام پر لے آیا۔ 53 لاکھ صارفین کی کمپنی فیسکو کے اثاثہ جات کی کل مالیت 300 ارب روپے سے زائد ڈیٹا نجکاری کمیشن کو فراہم کر دیا گیا۔ پوری قوت سے جھنگ میں صفائی کرنے کی تیاری، میونسپل کمیٹی نے اپنے تمام وسائل نجی کمپنی کے حوالے کر دیے۔ ایم سی کی 25 گاڑیاں اور 205 ملازم نجی کمپنی کے سپرد۔ چیف آفیسر بلدیہ کہتے ہیں کہ تحصیل بھر میں صفائی کی ذمہ داری نجی کمپنی کی ہے۔ وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر ذوالفقار علی کا چارج لینے کے لیے ساتھ ہی دبنگ ایکشن، قائم مقام وائس چانسلر کے تمام احکامات کو منسوخ کر دیا۔ قائم مقام وائس چانسلر کے 20 اکتوبر 2024 سے 4 مارچ 2025 تک کے تمام احکامات کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ شعبہ ٹیکسنگ میں پولیس کی بھرتی کا عمل جاری، فزیکل میئرمنٹ کے بعد رول نمبر سلپ جاری، 934 امیدواروں کی رول نمبر سلپ جاری، 799 مرد اور 135 خواتین شامل۔ امیدوار 6 مارچ کو پولیس لائن سے رول نمبر سلپ حاصل کر سکتے ہیں۔ فیصل آباد ڈویژن سمیت پنجاب بھر میں دھان کی اگیتی کپاس کاشت کی عائد، ایڈیشنل سیکرٹری ٹاسک فورس نے مراسلہ جاری کر دیا۔ زمیندار 20 مئی سے قبل دھان کی پنیری یا فصل کاشت نہیں کر سکے گا۔ رواں سال گندم کی کاشت میں 10% کمی، موسمی تغیر بھی فصل پر اثر انداز ہونے کا امکان، گندم کی پیداوار کم اور قیمت زیادہ ہو سکتی ہے، کنولا اور سرسوں کی پیداوار پر بھی بارشوں کا اثر۔ خوشی ہو یا غم، 45 سال میں ایک بھی چھٹی نہ کرنے والا سرکاری ملازم، اپنا ولیمہ، بیٹی کی شادی، والدہ کا انتقال، نائب قاصد طالب چھٹی نہ کر کے مثال بن گیا۔ گورنمنٹ اسلامیہ کالج چنیوٹ میں دلچسپ کہانی درج۔ اور فیصل آباد طارق آباد میں رمضان المبارک کی مناسبت سے دسترخوان کا اہتمام، سینکڑوں روزے داروں کی مختلف خوابوں کے ساتھ افطاری کرائی گئی۔ جھنگ سٹی میں میلاد چوک کے قریب کثیر تعداد میں فرزندان اسلام نے روزہ افطار کیا۔ افطاری کا اہتمام سیاسی و سماجی شخصیت اعداد ناصر انصاری کی جانب سے کیا گیا۔